السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 اور میں ہوں ریحان طارق۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ بلدیاتی الیکشن 30 جنوری کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی کا 20 دسمبر سے اجرا بنائے جا سکیں گے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ نئی ترقیاتی اسکیموں پر پابندی، اراکین اسمبلی امیدوار کی سپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے تقرر و تبادلے روک دیے۔ تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہی ہو سکتے ہیں۔ محکمہ سروسز نے تمام سمریاں واپس کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کے ترمیمی آرڈیننس بل کی منظوری پر اپوزیشن کا ایوان سے واک آؤٹ۔ گھر گھر قائم جعلی مصنوعات کے کارخانے، پیکنگ پر فیصل آباد کا پتہ۔ سنگھ پورہ میں تیاری، ناجائز فروش کیا پاپڑ بیلنے لگے۔ مضر صحت آئل میں تلے پاپڑ اور نمکو کا منی کارخانہ سیل۔ عدالت نے بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کو ڈی سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور کیمپس کے سی ای او منیر بھٹی کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے کے خلاف فرجانے کا دعویٰ کریں گے۔ سوئی نارتن گیس کمپنی کا صنعتوں اور سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی کل صبح 6 بجے سے بند کرنے کا فیصلہ۔ سپلائی غیر معینہ مدت تک بند رہے گی۔ اپٹما کا سالانہ عشائیہ 14 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خصوصی شرکت کریں گے۔ سینئر رہنما اپٹما گوہر اعجاز نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو گورنر پنجاب کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دے دیا۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اور اپٹما کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے واہگہ بارڈر کے راستے 24 گھنٹے تجارت کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایل ڈی اے کا فیروز پور روڈ تا ملتان روڈ تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ ایل او ایس پروجیکٹ کے لیے 11 کنال سے زائد اراضی واگزار کرا لی۔ شہر میں ڈینگی کا خطرہ بدستور برقرار۔ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 21 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ غیر معیاری پانی فروخت کرنے پر میجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن نے فوڈ اینڈ بیوریجز ٹاؤن شپ کے مالک کو 40 روز قید، جبکہ ایکسپائری ڈیٹ درج ہونے پر ونڈر بریڈ کے مینیجر طاہر رزاق کو 30,000 جرمانہ کر دیا۔ ہائی کورٹ میں برطرف آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی برات بحالی۔ پراپرٹی واگزاری کیس کی سماعت۔ عدالت عالیہ کا ڈیفنس میں واقع ضبط کی گئی اراضی تا حکم ثانی فروخت نہ کرنے کا حکم۔ انٹرمیڈیٹ پرچوں کی ری چیکنگ کے دوران استادی سامنے آ گئی۔ درست سوال غلط قرار دینے پر لاہور بورڈ نے 43 اساتذہ کو بلیک لسٹ کر دیا۔ بھارت سرکار میں مداخلت، ہنگامہ آرائی، ہوائی فائرنگ اور جناؤ گھیراؤ کے الزامات کے تحت گرفتار پنجاب یونیورسٹی کے 6 طلباء کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا گیا۔ میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور ینگ ڈاکٹرز کی جنرل ہسپتال میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ سینئر پروفیسر محمد اسلم پر تشدد کرنے والے ملزمان کی عدم گرفتاری پر احتجاج کی دھمکی۔ یو ایس ایڈ کے تعاون سے نیاز بیگ سب ڈویژن میں 7,000 جدید بجلی کے میٹر نصب کرنے کا کام شروع۔ ادھر لیسکو نے فتح گڑھ میں 2 آٹا چکیوں کی لاکھوں کی بجلی چوری پکڑ لی۔ 6 ماہ میں لیسکو نادہندگان سے 5 ارب روپے وصولی کے باوجود وزارت پانی و بجلی نے نیب کو کام سے روک دیا۔ نیوز نائٹ میں ڈائریکٹر جنرل نیب پنجاب حسنین احمد کی گفتگو۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ بجلی چوری روکنے کی بجائے اوور بلنگ جاری۔ مہنگائی سے محنت کش طبقہ پس گیا۔ پی ٹی آئی ڈسٹرکٹ لاہور کے اجلاس میں 22 دسمبر کے احتجاج کے حوالے سے لاہ عمل پر غور۔ وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا ہے کہ نومبر میں گرا فروشوں کو 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے۔ کم آمدنی والوں کے لیے سبسڈی 500 سے بڑھا کر 1000 کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے احد شیما اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کوثر بھٹی کی توہین عدالت کیس میں ہائی کورٹ پیشی۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے پر ڈی جی ایل ڈی اے کی سرزنش۔ انسداد بدعنوانی کے عالمی دن کی مناسبت سے اینٹی کرپشن کے زیر اہتمام الحمرا ہال میں سیمینار۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں محبوب احمد، ڈی جی اینٹی کرپشن عابد جاوید سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔
کرکٹر عبد الرزاق کی IG پنجاب خان بیگ سے ملاقات، گھر پہ چوری کے ملزمان کی جلد گرفتاری کی درخواست کی۔ اقبال ٹاؤن نرگس بلاک میں چوری ہونے والی کار کی CCTV فوٹیج سٹی 42 نے حاصل کر لی، فوٹیج کے باوجود پولیس ملزم گرفتار کرنے میں ناکام۔ فیصل ٹاؤن میں بینک آف خیبر کی نئی برانچ کھل گئی، مینیجنگ ڈائریکٹر عمران سمد نے افتتاح کیا۔ ترک سفیر بابر گرگن کا اہل خانہ کے ہمراہ لاہور عجائب گھر کا دورہ، مختلف ادوار کے نادر نوادرات دیکھے۔ PHA اور ہارٹیکلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش جاری، شہریوں کی کثیر تعداد قدرت کے دلکش رنگوں اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ لاہوریوں کی محبت کا مشکور ہوں، خوابوں سے 6 کلو وزن بڑھ گیا، جی چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں۔ اداکار نصیر الدین شاہ لاہور سے محبتیں سمیٹ کر وحدہ کے راستے بھارت لوٹ گئے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا آغاز، ابتدائی روز بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوئے۔ پنجاب اسٹیڈیم میں نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ، ینگ رائزنگ نے میدان مار لیا، فائنل میں بلوچستان یونائٹڈ کو سخت مقابلے کے بعد شکست۔ اور کبڈی ورلڈ کپ کا 5واں پول میچ بھی پاکستان نے جیت لیا، انگلینڈ کو 28 کے مقابلے میں 69 پوائنٹ سے شکست۔ پاکستان 11 دسمبر کو سیمی فائنل میں امریکہ سے ٹکرائے گا۔ نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے، 22 سے 27 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے۔ شیڈیول کے مطابق 20 دسمبر سے کاغذات نامزدگی کا اجرا ہوگا، 22 سے 27 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، 29 دسمبر کو اعتراضات عائد ہو سکیں گے، 30 دسمبر سے 4 جنوری تک کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی، 6 اور 7 جنوری کو اپیلیں دائر ہو سکیں گی اور 8 سے 11 جنوری تک اپیلوں کو نمٹایا جائے گا، 12 جنوری تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے اور 13 جنوری کو امیدواروں کی انتخابی نشانات کے ساتھ حتمی فہرست جاری ہوگی، 30 جنوری کو پولنگ ہوگی اور 2 فروری کو ریٹرننگ افسران نتائج کا اعلان کریں گے۔ انتخابات کے لیے پہلے سے فیس جمع کروانے والوں سے دوبارہ فیس وصول نہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی اور صوبائی حکومت کو کسی امیدوار کی حمایت میں سرکاری وسائل کے استعمال، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز، ڈپٹی اسپیکرز، وفاقی اور صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی کو بلدیاتی الیکشن کے دوران کسی ترقیاتی منصوبے کے اعلان سے روک دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ڈیوٹی کے باعث DCOs کو حکومتی افراد کی پروٹوکول ڈیوٹی سے بھی روک دیا ہے۔ حکومت پنجاب نے تقرر تبادلے کا سلسلہ روک دیا، ذرائع کے مطابق تقرر تبادلے الیکشن کمیشن کے ہدایت پر روکے گئے ہیں۔ محکمہ سروسز نے تمام تبادلوں کی تمام فائلیں روک دی ہیں، تمام تبادلے الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہی ہو سکتے ہیں۔ محکمہ سروسز نے تمام سمریاں واپس کر دی ہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے دوروں کا آغاز کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر میاں منظور وٹو نے عمر بخاری، راجہ عامر، افنان بٹ، عابد صدیقی، شکیل ملک اور مانی پہلوان کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن پیپلز سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی انہیں بھاگنے نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال پیپلز پارٹی کی تنظیموں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جا رہی۔ تحریک انصاف ڈسٹرکٹ لاہور کا تنظیمی اجلاس PC ہوٹل میں ہوا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ انتخابات میں عوامی مینڈیٹ چرا کر مہنگائی کو آسمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ PTI کی جانب سے 22 دسمبر کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کے حوالے سے لاہ عمل ترتیب دینے کے لیے PC ہوٹل شاہی خیمہ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین PTI عمران خان، سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید، جنرل سیکریٹری PTI جہانگیر ترین، میاں محمود الرشید، میاں اسلم اقبال، ڈاکٹر مراد راز، ڈاکٹر نوشین حامد معراج، سعدیہ سہیل، اعجاز چودھری، عبدالحلیم خان، نیلم اشرف، حامد زمان اور دیگر نے شرکت کی۔ فوڈ اتھارٹی نے سنگھ پورہ کے علاقے میں غیر معیاری کوکنگ آئل سے نم کو تیار کرنے والی فیکٹری کو سیل کر دیا ہے۔ شالامار ٹاؤن کے فوڈ سیفٹی آفیسر ایاز خرم نے سنگھ پورہ کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے بھوگیوال روڈ پر ایک گھر پر ریڈ کی، جہاں مختلف ناموں سے نمکو اور پاپڑ تیار کیے جا رہے تھے۔ کارخانے میں نمکو کی تیاری میں انتہائی مضر صحت تیل استعمال کیا جا رہا تھا، جو کئی مرتبہ استعمال ہونے کے باعث سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ عدالت نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کو ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ لاہور کیمپس کے CEO منیر بھٹی کا کہنا ہے کہ وہ LDA کے خلاف فرجانے کا دعویٰ دائر کریں گے۔
LDA نے چند روز قبل عدالتی احکام نظر انداز کرتے ہوئے رات گئے آپریشن کر کے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی لاہور کیمپس کو سیل کر دیا تھا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے عدالت سے رجوع کیا، جس کے بعد سول جج ندیم انور چودھری کی عدالت نے لاہور کیمپس کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر سمیت پنجاب بھر کی صنعتوں اور CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی ترجمان کے مطابق سردی میں اضافے کی وجہ سے تمام CNG اسٹیشنز اور صنعتوں کو گیس بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی اولین ترجیح ہے، جس کی وجہ سے گیس بندش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ صنعت اور CNG اسٹیشنز کو غیر معینہ مدت کے لیے گیس بند کی گئی ہے۔ GSP پلس کا درجہ ملنے کی خوشی میں اپٹما کا سالانہ عشائیہ 14 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں منعقد کیا جائے گا، جس میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف خصوصی شرکت کریں گے۔ سینئر رہنما گوہر اعجاز نے GSP پلس سٹیٹس کو گورنر پنجاب کی کاوشوں کا نتیجہ قرار دے دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں حسن علی کی یہ رپورٹ۔ اپٹما ہاؤس میں سینئر رہنما گوہر اعجاز نے مرکزی چیئرمین یاسین صدیق، وائس چیئرمین سیٹھ اکبر، اپٹما پنجاب کے چیئرمین SM تنویر اور وائس چیئرمین پنجاب جاوید اقبال کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر یاسین صدیق کا کہنا تھا کہ پاکستان کو GSP پلس کا درجہ دینے کے حوالے سے کل یورپ میں حتمی ووٹنگ ہوگی اور انشاءاللہ پاکستان یہ درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ڈنر اینڈ شو جو ہے ایپٹما کی طرف سے ایک سیلیبریشن بھی ہوگی GSP پلس کے مل جانے پر۔ اس میں ایپٹما is planning to also give a vision for the next 5 years, where we see the textile industry to be in the next 5 years. اس موقع پر گوہر اعجاز نے گورنر پنجاب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ GSP پلس کا درجہ ملنا چودھری محمد سرور کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل ہی وہ واحد انڈسٹری ہے جو نہ صرف ملک کو معاشی بحران سے نکال سکتی ہے بلکہ روزگار کے بہتر مواقع بھی پیدا کر سکتی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ GSP پلس کا جو یہ پاکستان کے لیے اپرچونٹی آ رہی ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک دوبارہ سے ایک زندگی کی پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے لہر ہے کہ آج وہ 82 ممالک کے ساتھ جا کے کھڑا ہوگا جن کو ڈیوٹی فری ایکسیس یورپ کے لیے موجود ہے۔ چیئرمین اپٹما پنجاب SM تنویر کا کہنا تھا کہ اگر صنعتوں کو گیس کی فراہمی بند کی گئی تو 30 لاکھ سے زائد افراد بے روزگار ہو جائیں گے، جبکہ برآمدات کی مد میں $3 ارب کا نقصان بھی ہوگا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے گزارش کی کہ صنعتوں کو گیس فراہمی بند نہ کی جائے۔ ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، 30 لاکھ آدمی فارغ ہو جائیں گے، ہماری ایک شپ بند کر دیں، معاوضہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو آج ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کو کسی حال میں بند نہ ہونے دیا جائے، اس کو بچا لیں۔ اور ہم نے جو لاسٹ ٹائم بتایا تھا صرف 100 MMCFT انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ ہم آرلی بیسس پہ چل رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مانگ رہے۔ GSP پلس کا درجہ ملنے سے جہاں پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ترقی کرے گی، وہیں پر روزگار کے لاکھوں مواقع بھی پیدا ہوں گے، جس سے معیشت میں بہتری آئے گی۔ کیمرامین یاور بھٹی اور سید مراج کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ اور آل پاکستان ٹیکسٹائل میلز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پہلی انٹرنیشنل ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ کانفرنس کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ تجارتی حجم میں اضافے کے لیے واہگہ بارڈر کے ذریعے 24 گھنٹے تجارت کی اجازت ہونی چاہیے۔ نجی ہوٹل میں منعقدہ کانفرنس میں وزیر مملکت صنعت و تجارت انجینئر خرم دستگیر خان، چیئرمین نشاط گروپ میاں منشا، چیئرمین PND عرفان الہی، سیکرٹری کامرس قاسم نیاز، چیئرمین گل احمد گروپ بشیر علی محمد سمیت ملکی اور غیر ملکی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ LDA نے LOS پروجیکٹ توسیعی منصوبے کے لیے ایکوائر کی گئی 11 کینال 11 مرلے اراضی کے حصول کے لیے آریہ نگر سمناباد میں گرینڈ آپریشن کیا۔ LDA کی جانب سے فیروز پور روڈ تا ملتان روڈ 4 رویہ سڑک کی تعمیر کے لیے توسیع جاری ہے، جس میں اوریہ نگر کے مقام پر LDA نے 11 کینال 11 مرلے زمین ایکوائر کی ہے۔ اراضی کے حصول کے لیے LDA اسٹیٹ برانچ اور ٹیپا نے مشترکہ آپریشن کیا۔ LDA نے بھاری مشینری کے ذریعے ایکوائر کی گئی اراضی پر تجاوزات کو مسمار کر دیا، جبکہ مکانوں میں رہائش پذیر افراد کو سامان نکالنے اور مکانات خالی کرنے کے لیے وقت دے دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر LDA حاجی رشید اور سینئر اسٹیٹ افسر LDA اسد اللہ چیمہ نے عملے کے ہمراہ آپریشن کی نگرانی کی۔ آپریشن کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر ماجد رشید نے بتایا کہ LOS توسیعی منصوبے کے لیے LDA نے اس سے قبل چودھری کالونی میں 5 کینال اراضی ایکوائر کی۔
پہلے ہم انکروچمنٹس کو کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم لینڈ ایکوزیشن جو 11 کنال اور 11 مرلہ 45 اسکوائر فٹ اپروکسیمیٹلی ہے, وہ ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو انفارم بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی سامان کو بھی شفٹ کر رہے ہیں. دوسرے مرحلے میں اوریہ نگر سمن آباد کی 11 کنال 11 مرلے اراضی ایکوائر کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, جسے آئندہ چند روز میں مکمل کر دیا جائے گا. انہوں نے مزید بتایا کہ زمین کے حصول کے بعد مالکان کو رقوم کی ادائیگیاں شروع کی جائیں گی. پی ایچ اے اور ہارٹی کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ گل داؤدی کی نمائش میں شہریوں کی کثیر تعداد قدرت کے دلکش رنگوں اور موسیقی سے لطف اندوز ہو رہی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں فضا عمران کی یہ رپورٹ. پھول کسے خوبصورت نہیں لگتے, اور جب بات ہو گل داؤدی کی تو لاتعداد رنگوں کے مختلف اقسام کے پھولوں کا تصور ہی اذہان کو معطر کر دیتا ہے. گل داؤدی سال میں صرف 11 سے 15 دن اپنی بہار دکھاتے ہیں, اور جیلانی پارک میں ہر سال ان پھولوں کو اس خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے کہ گویا پورا شہر ہی ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی جگہ پر اتنے لوگ اور اتنے فلاورز اور رنگا رنگ اور اتنی خوبصورتی. بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آ کر آنا, اور بچے بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں. پی ایچ اے والوں کی بہت اچھی کاوش ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کا یہاں کا ایٹماسفیئر, اور بہت فیل فریش ہو رہا ہے, آئیز کو بہت ٹھنڈک مل رہی ہے اتنے پیارے کلرفل فلاورز دیکھ کر. بچے بڑے بوڑھے سبھی اسی نمائش میں رکھے پھولوں سے خوب محسوس ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ گھٹن زدہ ماحول میں گل داؤدی کی یہ نمائش کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں. آج کل کے جو دور میں اتنی ٹینشن ہے, یہاں آ کے انسان ذرا تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے, اور بہت اچھا لگا. اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں جو ہمیں دیکھ کے بہت اچھا لگا. بڑا اچھا لگا, اور جب پھول کا وہ آتا ہے تو بالکل لاہور کی یاد آتی ہے. بہت اچھا لگا, بہت زبردست. شام ڈھلتے ہی پھولوں سے مہکے ماحول میں محفل موسیقی ماحول کو اور بھی رومانوی بنا دیتی ہے. پی ایچ اے کی کاوشوں سے جیلانی پارک میں جاری نمائش شہریوں کی تفریح کا باعث ہے, اور وہ یہاں سے خوشیاں سمیٹ کر گھروں کو لوٹتے ہیں. پھولوں کے تصور سے ہی دل و دماغ کے اونچے مہک سے جاتے ہیں, اور پھولوں کے ساتھ جب بات ہو موسیقی کی تو تفریح کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. کیمرامین محمد طارق کے ساتھ فضا عمران, سٹی 42. سبزی منڈی بادامی باغ میں صفائی کا نظام LWMC کے حوالے کر دیا گیا. روزانہ 40 ٹن کوڑا اٹھایا جائے گا. عملہ صفائی بھی 24 گھنٹے کام کرے گا. بادامی باغ سبزی منڈی میں صفائی کے انتظامات LWMC نے سنبھال لیے ہیں, جس کے بعد سبزی منڈی میں LWMC کے ملازمین نے کیمپ لگایا اور دکانداروں میں صفائی کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے. LWMC کے مینیجر پبلک ریلیشن میمونہ ارسلان, مینیجر آپریشن آصف اقبال, زونل آفیسر زبیر فاروقی, شفقت رسول اور عمیر خان نے دکانداروں میں پمفلٹ تقسیم کیے. صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے کہا ہے کہ ایک ماہ میں گراں فروشوں کو 2 کروڑ 70 لاکھ سے زائد جرمانہ کیا, جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے کم آمدنی والے افراد کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی 500 سے بڑھا کر 1000 روپے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایبٹ روڈ پر DGPR کے دفتر میں صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے صوبائی وزیر زراعت ڈاکٹر فاروق جاوید, صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شفیق, سیکرٹری انڈسٹری عرفان علی, رکن پنجاب اسمبلی وحید گل, ڈاکٹر عائشہ غوث, چودھری ارشد سمیت دیگر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. ضلع انتظامیہ نے اندرون لاہور میں بلڈنگز کی تعمیر کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے اور غیر قانونی تعمیرات روکنے کے لیے وارلڈ سٹی اتھارٹی کو تجاویز پیش کر دی ہیں. اندرون لاہور کے تاریخی تشخص کو محفوظ کرنے کے لیے وارلڈ سٹی اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, لیکن اندرون لاہور میں تاریخی مکانات گرا کر پلازے تعمیر کرنے کا کام رک نہیں سکا. اس کے لیے کئی بار کوشش کی گئی لیکن تعمیر رک نہ سکی. لاہور ہائی کورٹ نے DGLDA احد چیمہ کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے وکلاء کو جواب الجواب کے لیے طلب کر لیا ہے. عدالت نے احد چیمہ کی سرزنش کرتے ہوئے قرار دیا کہ انہوں نے عدالتی احکامات کا بروقت جواب نہ دینا وتیرہ بنا لیا ہے. جسٹس عاطر محمود خان کی عدالت میں DGLDA احد چیمہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی. احد چیمہ عدالت میں پیش ہوئے. شہر میں ڈینگی کا خطرہ بدستور برقرار. 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 21 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے. موسم میں تبدیلی اور وائرس کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات بھی کوئی اثر نہ دکھا سکے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کے ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے 21 مریض سامنے آئے ہیں. اب تک مجموعی طور پر ڈینگی کیسز کی تعداد 1800 سے تجاوز کر چکی ہے. محکمہ ماحولیات کی انسدادی ڈینگی ٹیم کا گلبرگ سینٹر پوائنٹ پر ڈینگی انسپیکشن سروے, نرسریوں میں ڈینگی کے خلاف کیے گئے اقدامات کو چیک کیا.
محکمہ ماحولیات کی انسداد ڈینگی ٹیم نے سیکریٹری ماحولیات انور رشید کی سربراہی میں سینٹر پوائنٹ پر واقع نرسریوں میں ڈینگی سروے کیا۔ اس موقع پر ایم پی اے خواجہ عمران نذیر اور چودھری شہباز احمد بھی ٹیم کے ہمراہ تھے۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پرچوں میں درست سوالوں کو غلط کرنے والے 43 اساتذہ کو بلیک لسٹ کر دیا۔ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پرچوں میں 10% سے زائد غلطیاں کرنے والے 43 اساتذہ کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ اساتذہ کو انٹرمیڈیٹ کے پرچوں میں صحیح سوالوں کو غلط کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا۔ غلطیوں کی نشاندہی طلبہ کی جانب سے پرچوں کی ری چیکنگ کے دوران ہوئی۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ اساتذہ کو پرچوں کی ری چیکنگ میں 10% تک غلطیاں کرنے کی رعایت دی گئی ہے، جبکہ بلیک لسٹ ہونے والے اساتذہ کی غلطیوں کا تناسب 18% سے زائد رہا۔ کار سرکار میں مداخلت، ہنگامہ آرائی، ہوائی فائرنگ اور جلاؤ گھراؤ کے الزامات کے تحت گرفتار پنجاب یونیورسٹی کے 6 طلباء کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔ مسلم ٹاؤن پولیس نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر حافظ ماجد، عبدالقبیر، فاروق خان، آدم ملک، زبیر ساہی اور عمر بھلی کو جوڈیشل میجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن غلام مصطفیٰ چودھری کی عدالت میں پیش کیا۔ پولیس نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان سے ہوائی فائرنگ میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ برآمد کرنا باقی ہے، جس کے لیے جسمانی ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع کی جائے، جبکہ طلباء کے وکلاء نے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی مخالفت میں دلائل دیے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ملزمان طلباء کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے 5ویں اور 8ویں کے امتحانات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ شیڈیول میں 5 لازمی مضامین کے علاوہ کسی بھی اختیاری مضمون کو شامل نہیں کیا گیا۔ وحدت روڈ پر واقع پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے 5ویں اور 8ویں امتحانات 2014 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق 5ویں کے امتحانات کا آغاز 6 فروری جبکہ 8ویں کے امتحانات کا آغاز 11 فروری کو ہوگا۔ شیڈیول کے مطابق پنجاب ایگزامینیشن کمیشن صرف 5 مضامین سائنس، ریاضی، انگلش، اردو اور اسلامیات کے علاوہ کسی اور مضمون کا امتحان نہیں لے گا۔ ہائی کورٹ نے برطرف آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی جانب سے برات کی بحالی اور ممکنہ طور پر اراضی کی فروخت کے خلاف دائر درخواست کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے ڈیفنس میں اراضی فروخت کرنے کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی عدالت میں برطرف آرمی چیف ضیاء الدین بٹ کی جانب سے دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ ضیاء الدین بٹ کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ انہیں منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے 1999 میں آرمی چیف کے عہدے پر تعینات کیا، لیکن انہیں سابق آرمی چیف پرویز مشرف کے حکم پر غیر قانونی طور پر ہٹا کر ان کی تمام زمین بھی آرمی نے قبضے میں لے لی۔ لیسکو نے فتح گڑھ میں 2 آٹا چکیوں پر چھاپے مار کر لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑ لی۔ کارروائی کی قیادت کرنے والے ایڈیشنل ایکسین فیضان قادر کا کہنا تھا کہ محمد طارق نامی شخص 6 ماہ سے 2 آٹا چکیوں پر بجلی چوری کر رہا تھا۔ فیضان قادر کے مطابق دونوں چکیوں پر نصب بجلی کے میٹرز کاٹ کر قبضے میں لے لیے گئے ہیں، جبکہ محمد طارق کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ان کے مطابق ملزم کو بجلی چوری پر بھاری جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ لیسکو نے بجلی چوری اور صارفین کو اوور بلنگ کا توڑ نکال لیا۔ یو ایس ایڈ کے تعاون سے لیسکو نے نیاز بیگ سب ڈویژن کے 7000 صارفین کو جدید میٹر لگا کر دینے کا کام شروع کر دیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے یو ایس ایڈ کے تعاون سے نیاز بیگ سب ڈویژن کے 2 فیڈرز پر جدید میٹر نصب کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ بجلی چوری کی روک تھام کی جا سکے۔ لیسکو حکام کے مطابق ابتدائی طور پر 7000 میٹر نصب کر کے دیے جا رہے ہیں، جن میں 6000 سگنل جبکہ 1000 3 فیز میٹر شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں تقسیم ہند کے دوران مہاجرین کو پیش آنے والے حالات اور واقعات کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز اور اسکول آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹی کے باہمی اشتراک سے منعقد ہونے والے سیمینار میں ڈی مونٹ فورٹ یو کے کی لیکچرار ڈاکٹر پیپا وردی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ایم یو کالج میں مصور عامر مقصود کے انگریزی ادب پر مبنی فن پاروں کی نمائش کا آغاز ہو گیا۔ نمائش میں رکھے فن پاروں کو شرکاء نے بے حد سراہا۔ تفصیلات اکمل سمرو کی اس رپورٹ میں۔ انگریزی ادب کی ارتقائی منازل کو تصویر کشی کے ذریعے پہلی بار پیش کیا گیا ہے۔ 102 سے زائد رکھے گئے ان فن پاروں میں قدیم اور جدید انگریزی ادب کو مصور نے جلا بخشی ہے۔ کسی فن پارے میں رومانویت ہے تو کہیں بادشاہوں اور ملکہ کی تصوراتی تصویریں، کہیں پر انگریز بادشاہوں کے دربار کا منظر ہے تو کسی فن پارے میں انگریزی ادب کے نامور شعراء کی نظمیں۔ ہسٹوریکل انسیڈنٹ جن کا بہت لنک ہے ادب کے ساتھ، ان کو تصویری شکل میں اس انداز سے پیش کیا۔ فن پاروں کی تیاری میں مصور نے 7 سال کا عرصہ لگایا ہے، جس میں عامر مقصود کی والدہ کے خواب بھی چھپے ہیں۔ 40 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے یہ فن پارے بولتی تصویریں ہیں۔ تصویریں اور لائنیں وہ جب سامنے آتی ہیں تو انسان کے ذہن میں نقوش ابھرتے ہیں۔
अंग्रेजी अदब को अल्फाज के बजाय कैनवस पर उतारने की मुसव्विर की महारत पर कोई भी शख्स दाद दिए बगैर ना रह सका। मुसव्विर ने इंतहाई महारत से अंग्रेजी अदब के मुख्तलिफ अदवार की न सिर्फ अक्कासी की है बल्कि इन तस्वीर के जरिए से अमन के पैगाम को भी उजागर किया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ अकमल के मैनेजिंग डायरेक्टर इमरान समद ने फैसल टाउन ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर बैंक के डिविजनल हेड बिजनेस डेवलपमेंट रिवायती बैंकारी लाल नवाज खटक, हेड ऑफ मार्केटिंग सैयद अली नवाज गिरानी और फैसल टाउन ब्रांच के मैनेजर फ़खर जमान मौजूद थे। इमरान समद ने मौके पर मौजूद कारोबारी और तजारती सारिफीन को बताया कि बैंक ऑफ खैबर रिवायती और इस्लामी बैंकारी की खदमात का दायरा कार मज़ीद वसी कर रहा है। आइंदा साल के आखिर तक शाखों की तादाद में मज़ीद इजाफा कर दिया जाएगा। इस मौके पर इमरान समद ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए लाहौर शहर की तारीफ भी की। लाहौर की एक अपनी कशिश है, अपना उसकी एक लाइफ है, अपनी उसका एक बिज़नेस और सोशल नेटवर्क है। हम आते हैं और बिज़नेस भी करते हैं और लोगों से मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा हमें अच्छा वेलकम कहते हैं। यहाँ के पॉश एरियाज़ में भी हमने ब्रांचें खोली हैं। पेशावर के बाद अगर कोई शहर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इस वक्त हैं वो लाहौर है। तो 7 ब्रांचेस हमारी होने जा रही हैं कल। आज हमारी 6ठी ब्रांच खुली है और इसमें इस्लामिक भी और कन्वेंशनल दोनों शामिल हैं। सेंट्रल पंजाब सालाना खेलों के मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। इब्तदाई रोज़ बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जौहर टाउन में 6 रोज़ा मुकाबलों के पहले रोज़ बैडमिंटन और टेबल टेनिस इवेंट में तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। टेबल टेनिस इवेंट में अनीक तजम्मुल, हारिस शमसी और मोहम्मद अहमद ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया और अपने मद्दे मुकाबिल खिलाड़ियों को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई किया। बैडमिंटन इवेंट के लड़कों के मुकाबले में फैज़ान अली, मोहम्मद जीशान ने अपने मैचेस जीते, जबकि फरीहा और रिदा ने लेडीज़ इवेंट में अपनी मद्दे मुकाबिल खिलाड़ियों को शिकस्त देकर अगले मरहले में जगह बनाई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के मैनेजर स्पोर्ट्स नोमान अजीम का कहना है कि खेलों के मुकाबले मजमूई तौर पर 6 रोज़ तक जारी रहेंगे, जिसमें फुटबॉल, रस्साकशी, पंजा आजमाई, एथलेटिक्स, स्विमिंग और राइफल शूटिंग के मुकाबले भी शामिल हैं। 9वीं विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में यंग राइजिंग स्टार ने पेनल्टी किक्स पर बलूचिस्तान यूनाइटेड को हराकर एजाज का कामयाबी से दिफा कर लिया, जबकि आर्मी तीसरी पोजीशन की हकदार ठहरी। जीत का जुनून और फतह का जश्न देखते हैं आमिर रजा खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में दिफाई चैंपियन यंग राइजिंग स्टार और बलोचिस्तान यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। मैच के आगाज से ही दोनों टीमों के माबैन जबरदस्त मुकाबला देखने में आया और एक दूसरे के गोल पोस्ट पर दर्जनों हमले किए गए, लेकिन किसी भी टीम को कामयाबी न मिली। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ, जिसमें दिफाई चैंपियन यंग राइजिंग स्टार ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से फतह का ताज अपने सर पर सजाया। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सरदार नवीद हैदर खान का कहना था कि चैंपियनशिप इंतहाई कामयाब रही। लाहौरी शायकीन की जानिब से टीमों को भरपूर सपोर्ट मिली, जो कि खुशाइन बात है। यही कोशिश होगी कि हम इनको इनकरेज करें विमेन फुटबॉल को और इनके स्टैंडर्ड इंप्रूव करने में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपना किरदार अदा करे। चैंपियनशिप में इनामात हासिल करने वाली खिलाड़ी लड़कियों का कहना था कि इस इवेंट ने वुमेन फुटबॉल को जिंदा कर दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बस दुख इस बात का बहुत जल्दी टूर्नामेंट खत्म हो गया है। स्टिल विक्ट्री स्टैंड पे हैं, तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। ओवरऑल चैंपियनशिप बहुत अच्छी थी, हमें बहुत यहाँ अच्छा लगा आके खेल के। यूं तो नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में खेले जाने वाले तमाम मैचेस ही जबरदस्त रहे, ताहम फाइनल मुकाबला मुद्दतों याद रखा जाएगा। नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई और यंग राइजिंग क्लब ने साबित किया। पाकिस्तान ने भारतीय शहर सेंगोर में खेले गए कबड्डी वर्ल्ड कप में अपने आखिरी पूल मैच में इंग्लैंड को शिकस्त देकर मुसलसल 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तान 11 दिसंबर को सेमीफाइनल में अमेरिका को चित करने की कोशिश करेगा। भारतीय पंजाब के शहर सेंगोर में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को एकतरफा मुकाबले में 28-69 से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। मैच के आगाज से ही पाकिस्तान ने हरीफ टीम पर गिरफ्त मजबूत कर ली, जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। SPM वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर 8 मरहले में आमिर केबल्स ने तुर्क प्लास्ट को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में आमिर केबल्स के कप्तान आमिर इलियास भट्ट ने टॉस जीतकर मुखालिफ टीम को पहले खेलने की दावत दी। तुर्क प्लास्ट ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 30 ओवर्स में 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर 199 रन बनाए। हाजी नजम ने 37, हमाद मकबूल ने 33 और मोहम्मद नवीद ने 32 रन बनाए। आमिर केबल्स की तरफ से तारिक रशीद ने 3, मोहम्मद मनीर और रऊफ वाई ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में आमिर केबल्स ने आखिरी ओवर में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया।
इंसदाद करप्शन के आलमी दिन के मौके पर नैब के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। शुरका का कहना है कि करप्शन मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। नैब के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल से फैसल चौक तक करप्शन के खिलाफ रैली निकाली गई, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह खान, DG नैब हसनैन अहमद समेत मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों और सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। रैली से कबल सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने करप्शन के खिलाफ तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। इंसदाद रिश्वत सतानी के आलमी दिन की मुनासबत से महकमा एंटी करप्शन के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियाँ महबूब अहमद, DG एंटी करप्शन आबिद जावेद, साबिक IG अजहर हसन नदीम समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में गुड गवर्नेंस थ्रू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के उन्वान से सेमिनार मुनाकिद किया गया। सेमिनार में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मियाँ महबूब अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल नैब पंजाब हसनैन अहमद ने कहा है कि 6 माह में लेस्को के नादहिंदगान से 5 अरब रुपए की खतीर रकम रिकवर करने के बावजूद वजारत पानी और बिजली की तरफ से नैब को काम रोकने की डायरेक्शन देती गई है। उन्होंने बताया कि नैब सरकारी इदारों में माली बदनवानी करने वालों को पकड़ता है, मगर मियाँ बीवी अपने झगड़ों पर भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे देते हैं। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में मेज़बान नजम अली खान के सवाल पर DG नैब ने तस्दीक की कि लेस्को नादहिंदगान के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं, ताहम नैब ने जो केस पकड़े हैं उन पर अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मॉडल टाउन के चेहरी के गिर्द 4 दीवारी की तामीर का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया है। रेलवे की ज़मीन पर तामीर वकला के 12 चैम्बर्स रुकावट बन गए। मॉडल टाउन के चेहरी में बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल ने ज़िले हुकूमत के बिल्डिंग डिपार्टमेंट और रेवेन्यू हुक्काम को जल्द अज जल्द बाउंड्री वॉल की तामीर का हुक्म दिया हुआ है। इस हवाले से ज़मीन की पैमाइश, निशानदही और हदबंदी भी हो चुकी है। IG पंजाब खान बेग ने 2 अजला के चंद माह पहले तैनात होने वाले DPOs को OSD बना दिया है। सूबे के 3 अजला में पुलिस अब बगैर DPOs के काम करेगी। IG पंजाब के दफ्तर से जारी होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक DPO राजनपुर एहसान मंजूर को नाकिस कारकर्दगी पर OSD बना दिया गया है। IG ने DPO DG खान डॉक्टर आबिद को DPO राजनपुर का इजाफी चार्ज दिया है। IG पंजाब खान बेग ने कहा है कि कत्ल केसेस में अगर किसी अफसर ने तफ्तीश में कोई खराबी की तो उसके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। IG पंजाब खान बेग ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। इस मौके पर कत्ल केसेस के साइलिन को उन्होंने खुद सुना और मौके पर अहकामात जारी किए। IG ने तमाम पुलिस अफसरान को कहा है कि कत्ल केसेस में अगर कहीं किसी अफसर ने मेरिट से हटकर तफ्तीश की तो उसके खिलाफ सख्त तरीन महकमाना कार्रवाई होगी। शहर में गश्त के निज़ाम को बेहतर बनाने और शहरियों की बर वक्त मदद के लिए मुजाहिद फोर्स को दोबारा फ़ाल बनाने का फैसला कर लिया गया। SSP ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार का कहना है कि मुजाहिद फोर्स को दोबारा फ़ाल बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। राना अब्दुल जब्बार के मुताबिक उन्होंने DIG फाइनेंस एंड वेलफेयर से मुलाकात करके मुजाहिद फोर्स की ग्राउंड करदा मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की मरम्मत के लिए फंड्स की दरख्वास्त की है। उनके मुताबिक 188 खराब मोटरसाइकिलों और 37 गाड़ियों को मरम्मत के बाद दोबारा सड़कों पर लाया जाएगा ताकि 15 कॉल पर बर वक्त कार्रवाई की जा सके। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर के लिए 220 कामयाब वार्डन्स के नताइज का ऐलान कर दिया है। अव्वल पोजीशन बतूल जावेद ने हासिल की। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने IG पंजाब की दरख्वास्त पर 220 वार्डन्स की भर्ती का अमल मुकम्मल करके कामयाब वार्डन्स के नताइज का ऐलान कर दिया है। अव्वल पोजीशन एक दफ़ा फिर लेडी वार्डन ने हासिल की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से नसीरुद्दीन शाह की सरबराही में आने वाला वफ्द लाहौर से मोहब्बतें समेटने के बाद वापस भारत चला गया। लाहौरी खावे खाकर नसीरुद्दीन शाह का वजन 6 किलो बढ़ गया। एक हफ्ता कबल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से 16 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द लाहौर पहुंचा था, जो पीर की सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते वतन वापस चला गया। मीडिया से बातचीत करते हुए नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि लाहौरी नहायत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। टर्किश सफ़ीर बाबुर गुरगन ने अपनी अहलिया और बेटी के हमरा लाहौर अजायब घर का दौरा किया और मुख्तलिफ अदवार के नादिर नवाजरात देखे। तुर्की के सफ़ीर बाबुर गुरगन अपनी फैमिली के हमरा अजायब घर पहुँचे, जहाँ पहले उन्होंने डायरेक्टर मिस्र मैरा से मुलाकात की, जिसके बाद उन्हें PRO अजायब घर नोमिया खादिम ने मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। तुर्की सफ़ीर बाबुर गुरगन, उनकी अहलिया और बेटी ने अजायब घर में रखे मुख्तलिफ अदवार के नादिर नवाजरात देखे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जवाद रफीक मलिक ने TMO दाता गंज बख्श टाउन मीर मोहम्मद अकमल को OSD बनाते हुए फैसल शहजाद को उनकी जगह तैनात कर दिया है। महकमा बल्दियात ज़राए के मुताबिक TMO दाता गंज बख्श टाउन मीर मोहम्मद अकमल के खिलाफ गैर कानूनी बिल्डिंग्स के हवाले से इंक्वायरी भी चल रही थी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हफ्ते के रोज़ मीर मोहम्मद अकमल को OSD बनाकर उनकी जगह फैसल शहजाद को TMO दाता गंज बख्श टाउन तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।
सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद खान खिची का कहना है कि पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बेरोजगार नौजवानों के लिए इनकलाबी प्रोग्राम है। कमिश्नर ऑफिस देव समाज रोड पर सेक्रेटरी महकमा स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद खान खिची और कमिश्नर लाहौर दवीन राशिद महमूद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत पंजाब यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम 2014 के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में चारों अजला के DCO समेत नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर दवीन राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को 80% निजी और 20% को सरकारी इदारों में अमली तरबियत और काम करने के मौके मैसर होंगे। सेक्रेटरी मोहम्मद खान खिची ने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को पंजाब हुकूमत की तरफ से असनाद भी दी जाएंगी। सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद असलम पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ तिब्बी तंजीमों ने एहतजाज की धमकी दे दी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और यंग डॉक्टर्स की जानिब से जनरल हस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर इसरार अहमद, डॉक्टर तनवीर अनवर, डॉक्टर अनवर चौधरी, डॉक्टर सिकंदर हयात गोंदल, डॉक्टर एहसान रहमान, डॉक्टर हमाद मलिक और डॉक्टर वकास फड़ाइश मौजूद थे। हुकूमत पंजाब ने DG एंटी करप्शन आबिद जावेद की खिदमत वफाक को वापस देने से इनकार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाक ने पंजाब को DG एंटी करप्शन आबिद जावेद की खिदमत वापस करने का कहा, जिससे पंजाब हुकूमत ने इत्तफाक नहीं किया। पंजाब हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक ख़त लिखा गया है कि फ़िलहाल आबिद जावेद की खिदमत वापस नहीं की जा सकती, लिहाजा उन्हें पंजाब में ही रहने दिया जाए। हुकूमत पंजाब ने मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले नेशनल सेक्रेटरी PNT लुबना रशीद को डिप्टी सेक्रेटरी O&M, शहजादा खुरम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर पार्क कैनेडा कर्जा प्रोग्राम तैनात किया गया है। तासीर अहमद की खिदमत लाहौर पार्किंग कंपनी के हवाले की गई हैं। एडिशनल कलेक्टर साहिवाल अब्दुल सत्तार ईसानी की खिदमत वफाक के हवाले की गई हैं और कैप्टन रिटायर्ड जाहिद मुमताज़ को एडिशनल कलेक्टर साहिवाल तैनात किया गया है। मारूफ गुलकार वारिस बेग और उनकी अहलिया ने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया। वारिस बेग ने सिक्योरिटी ब्रांच से सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हासिल किया। मारूफ गुलकार वारिस बेग अपनी अहलिया के हमरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा उन्होंने सिक्योरिटी ब्रांच से सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी हासिल किया। वारिस बेग ने CTO सुहेल चौधरी से मुलाकात की और उनको मशवरा दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर होने चाहिए ताकि शहरी वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके इसे मुकम्मल करके पहुँचें। अलहमरा हॉल नंबर 1 में किप्स स्कूल की सालाना तकरीब तकसीब इनामात का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ कैंपसेस के होनहार तलबा और तालिबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। किप्स स्कूल की तकरीब तकसीम इनामात के मेहमानान खुसूसी डायरेक्टर स्कूल जाहिद वज़ीर खान, चीफ एग्जीक्यूटिव आबिद वज़ीर खान, डिप्टी डायरेक्टर क़याम सफ़ीर ताहिर वज़ीर खान, खालिद वज़ीर खान, प्रिंसिपल माहिनुरीन, सलमान मसूद और अब्दुल हफीज़ थे। लाहौर में किप्स स्कूल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तालिबात ने टेबलोस पेश किए जिस पर हाज़रीन दाद दिए बगैर ना रह सके। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा और तालिबात को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां अहमद शच्चर के एजाज़ में टी पार्टी का एहतमाम किया गया, जिस पर वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो रहे हैं। जो इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है, उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों में भी इजाफा होता जा रहा है। हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां अहमद शच्चर के एजाज़ में अहाता हाईकोर्ट बार में चाय की तकरीब का एहतमाम किया गया। चाय की तकरीब में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर ने शिरकत की। हाईकोर्ट ने वफाकी कॉलोनी में पार्क की जगह पर 5 मंजिला फ्लैट्स बनाकर फरोख्त करने के खिलाफ दरख्वास्त पर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और PND से जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की अदालत में हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अकरम ताहिर और दीगर की जानिब से शाहिद जमील और दीगर वकला पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी कॉलोनी वफाक के ज़ेर इंतज़ाम महकमों के मुलाज़मीन के लिए बनाई गई है, जहाँ वो अपनी मुद्दत मुलाज़मत के दौरान रिहाइश रख सकते हैं, लेकिन इन घरों को फ़रोख्त नहीं कर सकते। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन ने गैर मयारी पानी फरोख्त करने पर फूड एंड बेवरेजेस टाउनशिप और एक्सपायरी डेट दर्ज न होने पर वंडर ब्रेड के मालिकान को कैद और जुर्माने की सजाएं सुनाती हैं। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन इमरान इसहाक की अदालत में कॉलेज रोड टाउनशिप में वाक़ फूड एंड बेवरेजेस के मालिक मुदस्सिर यासीन और वंडर ब्रेड के मैनेजर ताहिर रज़्ज़ाक़ के खिलाफ चालान पेश किए। अदालत ने मुदस्सिर यासीन को गैर मयारी मिनरल वाटर फरोख्त करने पर 1 माह 10 रोज़ कैद और 40,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई। इसी तरह ब्रेड पर एक्सपायरी डेट ना लिखने पर वंडर ब्रेड के मैनेजर ताहिर रज़्ज़ाक़ को 30,000 जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।
ایڈیشنل سیشن جج کلیم خان نے کرکٹر وہاب ریاض کی عدالت میں پیش نہ ہونے اور پرچہ خارج ہونے سے متعلق عدالت کو آگاہ نہ کرنے پر ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کلیم خان نے کرکٹر وہاب ریاض کی طرف سے دائر درخواست ضمانت کو کھلاڑی کے پیش نہ ہونے پر دوسری بار خارج کیا۔ عدالت نے آج گارڈن ٹاؤن پولیس سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر رکھا تھا، لیکن نہ تو پولیس نے ریکارڈ پیش کیا اور نہ ہی کرکٹر کی جانب سے مقدمہ خارج ہونے سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ اس پر عدالت نے انتظار کے بعد وہاب ریاض کی درخواست ضمانت کو خارج کیا۔ کرکٹر عبدالرزاق نے آئی جی پنجاب خان بیگ سے ملاقات کی اور اپنے گھر چوری کے ملزمان کی جلد گرفتاری کی درخواست کی۔ قومی کرکٹر عبدالرزاق نے لیگی رہنما حافظ امیر آوان کے ہمراہ آئی جی پنجاب خان بیگ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ عبدالرزاق نے بتایا کہ ان کے گھر ڈیفنس فیز 5 میں واردات کے دوران چور 1 کروڑ روپے کے قریب نقدی اور سامان لے گئے۔ آئی جی نے عبدالرزاق کے گھر میں ہونے والی واردات کی تفتیش ایس پی سی آئی اے عمر ویگ کے سپرد کر دی۔ آئی جی نے ایس ایس پی آپریشنز رانا عبدالجبار کو بھی فون پر ہدایات دی کہ فیز 5 میں پولیس کا گشت بڑھائے۔ آئی جی کے دفتر میں بہت سے لوگ عبدالرزاق کے ساتھ تصاویر بھی بنواتے رہے۔ ساندہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ڈکیتوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے موٹر سائیکل، نقدی، اسلحہ اور موبائل فون برآمد کر لیے ہیں۔ ملزم ظہیر اور ماجد ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے، جنہیں ساندہ پولیس نے اس وقت گرفتار کیا جب وہ واردات کی غرض سے ایک دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2 موٹر سائیکلیں، اسلحہ، نقدی اور موبائل فونز برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے گلشن راوی کے علاقے سے چوری ہونے والی ہونڈا سیوک کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس تاحال چوروں کو پکڑنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ گاڑی کا مالک پولیس داد رسی کے لیے سٹی 42 کے دفتر پہنچ گیا ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار گلی میں داخل ہوتے ہیں اور ایک موٹر سائیکل سوار تسلی کے ساتھ گلی میں کھڑا ہونڈا سیوک کو لے کر فرار ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا موٹر سائیکل سوار بغیر کسی ڈر اور جلدی کے اپنے ساتھی کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی کے مالک سید محمد علی رضوی کا کہنا ہے کہ 1 ہفتہ قبل اس نے اپنی گاڑی گلی میں پارک کی۔ شمالی چھاؤنی پولیس نے ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث سابقہ کاؤنسلر کو 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا سامان اور گاڑی برآمد کر لی ہے۔ رول گھاٹی کا سابقہ کاؤنسلر افتخار اپنے دیگر ساتھیوں الیاس، ریاض اور وارث کے ساتھ مل کر شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں کرتا تھا۔ پولیس نے ملزم کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے موبائل ٹاور سے چوری کی گئی لاکھوں مالیت کی 12 بیٹریاں، اسلحہ، موبائل اور 1 ہونڈا کار برآمد کر لی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42 اور رہیے شہر کی ہر خبر سے باخبر۔